اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم انورٹڈ کاماز میں۔ مولانا شبلی نعمانی مصنف کا نام ہے، انورٹڈ کاماز میں نہیں آئے گا۔ مقالات شبلی انورٹڈ کاماز میں ہے کیونکہ یہ کتاب کا نام ہے۔ ہم آج صفحہ نمبر 6 پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم 2 ادوار پڑھ چکے ہیں، پہلا دور اور دوسرا دور۔ پہلے دور میں کیا ہوا تھا اور دوسرے دور میں کل ہی ہم نے ختم کیا، اور انہی میں سے ایک ٹیسٹ آسان سا بنایا ہے کل کے لیکچر سے۔ 9 فقہ حدیث کے امام و پیشوا دوسرے دور میں کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ عربی تھے، عجمی تھے، بادشاہ تھے یا وزراء تھے؟ اور ایک وزیر کا ذکر کل ہوا کہ وزیر کا ذکر کیا ہے کہ وہ وزارت کے ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی تھے، ان کا نام کیا ہے؟ تو نام آپ نے درج کرنا ہے، یہ ایک پیج پر کر دیجئے گا، ورنہ کتاب کے اوپر بھی کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہوم ورک ہے آپ کے پاس، الفاظ کے معنی کتاب کے اوپر ریڈ یا گرین پین کے ساتھ درج کرنے ہیں، اور نیچے واٹس ایپ نمبر درج کر دیا گیا ہے تاکہ آپ اس پر اپنا ہوم ورک بھیجیں۔ تو اب ذکر ہے یہاں پر پرائیویٹ تعلیم گاہوں کا۔ پرائیویٹ تعلیم گاہوں سے مراد ہیں مساجد، حجرے اور خانقاہیں۔ پہلے دور میں انہی میں تعلیم ہو رہی تھی۔ اب چونکہ مساجد، حجرے اور خانقاہوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسرے دور میں پھر بادشاہوں نے اور وزراء نے اور رئیسوں نے اور امیروں نے بھی اپنے اپنے محلات میں بھی مدرسے قائم کر دیے تھے، تو ان کے علاوہ یہ پرائیویٹ تعلیم گاہوں کا نام دے دیا مساجد کو، حجرے کو، خانقاہوں کو، اور یہ عموماً قائم رہی۔ یہ تیسرے دور میں بھی موجود تھی، اور اس کے علاوہ کہ بادشاہوں وزراء کے مدرسوں کے علاوہ تھے یہ لوگ۔ اور حق یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک یہ یہاں مساجد میں، حجروں میں اور خانقاہوں میں ٹھیک تعلیم ہو رہی تھی، جب تک ان کو زوال نہیں آیا تھا، جب تک یہ تباہ نہیں ہوئی تھی، تعلیم وسعت سے جاری رہی۔ یہ زوال نہیں آیا، یہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ زوال آنے کی وجہ کیا تھی، تباہ کیسے ہو گئے تھے یہ۔ لیکن جب تک زوال نہیں آیا تھا، تعلیم وسعت سے جاری تھی، تعلیم میں بڑی ترقی ہو رہی تھی، علوم پھیل رہے تھے، علوم میں اضافہ ہو رہا تھا، لوگ پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے، رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ انہی مدرسوں میں، یعنی پرائیویٹ تعلیم گاہوں میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، حجروں وغیرہ میں خاص اصول و ضوابط کی پابندی ہوگی، خاص قاعدے وغیرہ اصول و ضوابط بن گئے۔ اب دوسرے دور میں دیکھیں گے تو دوسرے دور میں جو تھے اصول و ضوابط نہیں تھے، آزادی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس کی مرضی تھی کہ جو کتاب چاہے پڑھ لے اور جو مضمون چاہے پڑھ لے۔ تو اب کیا ہے؟ اب اصول و ضوابط بن گئے ہیں، پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے آپ کی پابندی ہے کہ آپ نے FSC کرنی ہے، اب اس اصول و ضوابط کو دیکھیں، پابندیوں کو دیکھیں کہ ان پر عمل لازمی ہوتے ہیں کہ آپ نے FSC کرنی ہے، آپ نے 2 ایئرز میں کرنا ہے، اور 1 سال میں فرسٹ ایئر، دوسرے سال میں سیکنڈ ایئر۔ اور اگر آپ میڈیکل کے ہیں تو آپ کبھی بھی میتھس کا پیپر نہیں دے سکتے میڈیکل کے دوران، اور آپ آرٹس کے مضامین نہیں پڑھ سکتے، 2 سال سے پہلے نہیں جا سکتے، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اصول و ضوابط کی پابندی شروع ہو گئی۔ اور عثمانیہ سلطنت کا ذکر ہے، اہم معلومات میں نے دے دی ہیں۔ یہ ترک سردار عثمان خان نے عثمانیہ حکومت کی بنیاد ڈالی تھی، 1299 میں آغاز ہوا اور 1522 تک عثمانیہ سلطنت رہی۔ اس زمانے میں، یعنی اس دور حکومت میں، گویا جیسے تعلیم کا ایک جداگانہ قانون بن گیا، اب تعلیم بھی قانون کی پابند ہوگی۔ اس سے پہلے، اس زمانے سے پہلے تعلیم کسی قانون اور کسی لا کے انڈر نہیں تھی، یعنی کوئی قانون جو تھا اس کے لیے نہیں تھا۔ اب سربراہ مملکت نے، حکمران نے قانون بنایا کہ اس قانون کے اندر ان تعلیمی اداروں کو رکھا جائے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں تو تعلیم وسعت سے جاری تھی، اب اس کے آنے سے کیا ہوا ہوگا؟ 8ویں صدی ہجری نقصانات دیکھیں۔ ہجرت کے بعد، یعنی ہجرت کے بعد 701 سے 800 تک کا عرصہ جو ہے یہ 8ویں صدی ہجری کہلائے گا۔ فارغ التحصیل ہونے سے، تعلیم سے فارغ ہونا، ایک طالب علم ایک خاص مدت
تعلیم کے لیے دورانیہ رکھ دیا گیا، یعنی جب طالب علم فارغ التحصیل ہوگا، تعلیم مکمل کرے گا تو اس کو ایک خاص مدت تک تعلیم مکمل کرنے کا ایک خاص دورانیہ رکھا جائے گا، معین ہو جائے گا، طے ہو جائے گا، قرار پایا جائے گا کہ اتنے عرصے تک وہ اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر رہے گا۔ گو اگرچہ ملکوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اب یہ ملکوں کے اعتبار سے مختلف اس لیے رکھا گیا کہ ہر ملک کے موسم اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ میں موسم کا آپ کو بتاؤں کہ اب موسم ہے، جیسے ہمارے ملک میں گرمائی علاقے اور سرمائی علاقوں میں تعلیم جو ہے، تعلیم چھٹیوں کا سلسلہ مختلف ہوتا ہے، تو تعلیمی دورانیہ مختلف ہو جاتے ہیں، کہیں کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، بعض اوقات حالات پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب آپ اس وقت کے حالات دیکھ سکتے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے حالات کیسے بن چکے ہیں، اور بعض اوقات سیاسی حالات ہوتے ہیں، بعض اوقات جنگی حالات ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ ممالک میں یہ عرصہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ مثلا مغرب میں، مغربی ممالک کا ذکر ہے، مراکو وغیرہ ملک کا نام ہے، یہاں 16 سال تک طالب علم مدرسے میں رہے گا۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم میں ایک ملک ہے مراکو، یہ مغرب میں ہے، یہاں پر 16 سال تک سٹوڈنٹ رہے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں تیونس ایک اور ملک کا نام ہے، یہاں 5 برس تک رہے گا۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، حالات ہو سکتے ہیں، موسم ہو سکتا ہے، عربی آنا یا نہ آنا یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ تو طالب علم یعنی پڑھنے والا مدرسے میں رہے گا، وہیں رہائش رہے گا، اور اس کے لیے لازمی ہوگا، کمپلسری ہوگا کہ 16 سال مراکش اور مغرب کے علاقے اور تیونس وغیرہ کے علاقوں میں 5 سال تک وہ لازمی رہے گا وہاں پر، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اس دور میں جو ایک اور نقصان ہوا، اور وہ نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ املا کا یعنی طرز تعلیم کا ایک طریقہ تھا جس میں استاد لیکچر دیتا ہے اور طالب علم اس کو لکھ لیتا ہے، اور ایک کتاب جو تیار ہوتی ہے اس طرح لیکچرز کی، اس کو عمالی کہتے ہیں۔ آپ کا کل کا ٹیسٹ بھی تھا یہ، اور یہ کیا ہوا، رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاتا رہا، ختم ہو گیا۔ تیسرا دور شروع ہو گیا ہے، یہ ہم تیسرے دور کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے 2 ادوار ہو چکے ہیں، تیسرے دور کا ذکر ہے کہ اس بات نے ایک خاص بات ہوئی ہے، ایک واقعہ ہوا ہے یا ایک بات ہوئی ہے، تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا، نقصان بھی پہنچا ہے۔ یہ تیسرے دور کا یہ جو تعلیم کو ابتر کرنا ہے، یہ آپ کا ایک شارٹ کوسچن بھی ہے کہ تیسرے دور کے نقصانات کیا ہیں۔ تعلیم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ وہ پہلا نقصان یہ تھا کہ جو فن، وہ علوم جو مقصود بالذات نہ تھے، اہم نہیں تھے، غیر اہم علوم تھے۔ کچھ علوم ہوتے ہیں اہم اور کچھ غیر اہم ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اہم علوم کو کم وقت دیں گے اور غیر اہم علوم کو زیادہ وقت دیں گے تو یہ ہم نقصان کر رہے ہیں نا۔ تو غیر اہم علوم ہیں، ان کو ان کی اہمیت کے پیش نظر کم وقت دینا چاہیے، اہم علوم کو ان کی اہمیت کے پیش نظر زیادہ وقت دینا چاہیے۔ مثلاً یہ نحو، صرف، منطق، فلسفہ وغیرہ، یہ 3 علوم کا ذکر ہے یہاں پر، 1، 2 اور 3، یہ علم نہیں ہے امثال ذالک۔ نحو، صرف اور منطق یہ 3 علوم ہیں، یہ غیر اہم علوم ہیں۔ مطلب زبان سیکھنا، زبان کے الفاظ پر غور کرنا، الفاظ کے معنی پر غور کرنا، الفاظ کے مختلف استعمال کے طریقے سیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر اہم علوم ہیں، لیکن مدرسوں میں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی رہی۔ وہ امثال ذالک، اس کا مطلب اردو میں وغیرہ ہے، یہ وغیرہ علم کا نام نہیں ہے، انگریزی میں آپ ETC ایکسیکٹرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جملہ ایسے ہے، مثلا نحو، صرف، منطق و امثال ذالک وغیرہ، اور ان جیسے دوسرے علوم۔ اس کا صحیح معنی یہ ہے، اور ان جیسے دوسرے علوم جو ہیں، ان کی تعلیم جب ان علوم کو سکھایا جاتا تھا وہ اہتمام ہوتا۔ اب یہ غیر اہم علوم ہیں، ان علوم کے سکھانے میں وہ اہتمام، بہت زیادہ محنت اور وقت صرف ہو رہے ہیں۔ اب ضرورت نہیں ہے اس اہتمام کی، بہت زیادہ موشگافیاں ہو رہی ہیں، ان علوم میں نئی نئی باتیں سامنے لائی جا رہی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات کا کیا ہوا کہ نتیجہ کیا ہوا، عمر کا ایک بڑا حصہ سٹوڈنٹ زیادہ تر وقت انہی کی نظر ہو گیا، ان غیر اہم علوم جو تھے ان کی نظر ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور اتنا وقت نہ مل سکا، یعنی باقی وقت بچا نہیں کس چیز کے لیے کہ جن علوم، باقی علوم جو انتہائی اہم تھے، اس کے اوپر آپ کو لکھنا ہوگا اور ان کی تکمیل کی جاتی، ان کو مکمل کیا جاتا، اور وہ علوم کیا تھے؟ وہ مقصود اصلی تھے، ان کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حدیث، اس کا علم حاصل کرنا ایز کمپیئر ٹو نحو، صرف اور منطق کے ضروری تھا،
تو اس کو وقت دیا جاتا، ان پر پوری توجہ دی جاتی، لیکن وقت ہی نہیں بچا کہ محنت سے پڑھا جاتا یا پڑھایا جاتا۔ یہ پہلا نقصان ہوا تعلیم کے تیسرے دور میں کہ جو علوم ضروری نہیں تھے ان کو توجہ دی گئی، جو علوم ضروری تھے ان کو توجہ نہیں دی گئی۔ دوسرا ہے تصانیف کی کثرت۔ اس دور میں کتابیں بھی زیادہ ہو گئیں، اسٹوڈنٹس کتابوں سے پڑھنے لگے، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ زبانی پڑھا کرتے تھے، لیکچر کے ذریعے پڑھا کرتے تھے اور عملی تیار کر لیا کرتے تھے۔ ان کا درس میں داخل ہونا یعنی کتابوں سے پڑھانا، اس بات نے یعنی تصانیف کی کثرت اور کتابوں سے پڑھنے نے بھی نہایت ضرر پہنچایا، نقصان دیا۔ عزیز طلباء، اس کو ابھی آپ پہلے سمجھیں کہ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کتابوں سے پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کے سامنے بھی کتاب ہے، میں نے بھی کتاب سے لیکچر تیار کیا ہے۔ کتاب سے پڑھنے کا نقصان، یہ میں نقصان بتا رہا ہوں۔ نقصان یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ہمارا بھی توجہ ساری کس چیز کی طرف ہے؟ توجہ ہماری صرف اور نحو کی طرف ہی ہے اور گرامر کی طرف ہی ہے۔ کیسے؟ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کر رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے۔ یہ کتاب کا نقصان ہے۔ اگر یہ بات میں آپ کو زبانی بتاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اصل میں جو اصلی متن ہے نا، اصلی متن یا جو مصنف شبلی نعمانی بتانا چاہ رہے ہیں، شبلی نعمانی وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، کتاب پڑھنے سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اگنور ہو رہا ہے۔ ابھی جو میں چیز پڑھا رہا ہوں آپ کو، جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، وہ اس کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا نا، کہ مسلمانوں کے قدیم، اس کلیئر کرنے کی بجائے میں نے آپ کو اس پر رکھا ہوا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو آ جائیں۔ کتاب کا نقصان یہ ہوتا ہے، زبانی پڑھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کے جو معلومات ہوتی ہیں وہ ساری مل جاتی ہیں، یعنی آپ اصل میں اس ٹاپک تک پہنچ جاتے ہیں کہ مصنف شبلی نعمانی ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اس بات نے بھی نہایت ضرر پہنچایا، نقصان دیا۔ تیسرا، پہلے اور دوسرے دور میں، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، زیادہ تر فن کی تعلیم دی جاتی تھی، علم کے بارے میں سکھایا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے اور دوسرے دور میں ہوتا تھا، زبانی ہوتے تھے، لیکچر دیتے تھے، اسٹوڈنٹس اہم باتوں کو نوٹ کر لیتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ ان کو اصلی متن کا پتہ چل جاتا تھا، ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا تھا۔ یعنی میں نے اس کی مثال دی ہے، جیسے قرآن کی تفسیر، ایک امام ممبر پر کھڑے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری بتا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث کی ایک کلاس ہو رہی ہے، امام صاحب ممبر پر بیٹھے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ تیسرے دور نے نقصان کیا کیا؟ تیسرے دور نے کیا کیا کہ قرآن، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے، اس عربی کے لفظ کے اتنے معنی ہیں، اس عربی کے لفظ کی بنیاد یہ ہے، اس عربی کے لفظ سے اور اتنے الفاظ بن سکتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ اس چیز پر مگن ہو گیا اور عربی میں جو چیز اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں وہ چیز ہم سے رہ گئی۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن اس کے مقابلے میں تیسرے دور میں، جب تیسرا دور شروع ہوا، کتابی تعلیم کی بنیاد پڑی، یعنی کتاب پڑھنا، کتاب سے علم لینا، صرف، نحو، گرامر اور مشکل الفاظ کے معنی نکالنا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ جس میں اس کا نقصان یہ ہوا کہ اصل مسائل یعنی کنسیپٹس جو تھے وہ کلیئر نہیں ہوئے، جو متن تھا، جو قرآن اور حدیث کے اندر کی باتیں تھیں وہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے مقابلے میں کتاب کی عبارت یعنی الفاظ کے معنی، مرکبات وغیرہ سیکھنے میں جو ہے اسٹوڈنٹ کا وقت ضائع ہونا شروع ہو گیا، اور ان کے متعلقات اور اس سے یعنی عبارت سے متعلقات کا مطلب تحریر وغیرہ میں نحو اور صرف وغیرہ کی چیزیں نکالنا، گرامر وغیرہ بتا دینا، ان کے متعلقات پر وقت صرف ہوتا رہا۔ ان مدرسوں، چوتھا نقصان ہوا، ان مدرسوں یعنی مساجد اور خانقاہوں اور حجروں میں فلسفہ و منطق جو تھا، جو کہ اصل کنسیپٹ تھا، قرآن اور اس کی تعلیم کا مقصد کیا ہے، حدیث بیان کی گئی ہے، اس میں کیا منطق ہے، یہ والا جو کنسیپٹ تھا اسٹوڈنٹ کو، اس کا کم اہتمام تھا، یہ باتیں نہیں سکھائی جاتی تھی۔ پھر کیا سکھایا جاتا تھا؟ سکھایا کیا جاتا تھا؟ زبان، الفاظ کے استعمال، کئی معنی کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لفظ سے اور الفاظ کیسے بنتے ہیں، یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اصل کانسیپٹ نہیں سکھایا جا رہا، بلکہ اکثر نامور مدرسوں میں
بڑے بڑے مدرسوں یعنی بادشاہوں کے مدرسے جو تھے ان میں بھی ان علوم جن کا حاصل کرنا انتہائی ضروری تھا رسائی ہی نہیں پائی تھی، ابھی تک یہ علوم وہاں تک پہنچے ہی نہیں تھے، یعنی یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے والے علوم پہنچے ہی نہیں تھے۔ اس طرح تیسرے دور میں جو ہے تعلیم کا جو نقصان ہوا وہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی یہاں پر کلیئر ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کی جاتی ہے کہ آپ کا لیکچر یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ چند اس میں کنسیپچول باتیں تھیں، اس کے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت صرف ہوا، اس لیے آج بظاہر ایک پیراگراف ہم نے ٹیچ کیا ہے یا پڑھا ہے، لیکن اس کے اندر معلومات زیادہ ہیں۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ پوری جو بک کا یہ چیپٹر ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا۔ شکریہ والسلام۔ ہوم ورک ضرور کیجیے گا اور ہوم ورک واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس سے مجھے بہت خوشی اور مسرت ہے کہ وہ ہوم ورک کو جو ہے باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ السلام۔